الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا ام الانبیاء والمعصومین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ واتم برہانہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، لائق کے ساتھ احترام سامعین و حاضرین و ناظرین، پچھلے ایک دو جمعہ کے خطبات میں جو آیات بینات میں نے آج تلاوت کی ہیں ان کا تسلسل چل رہا ہے۔ میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا ان آیات بینات کی تفسیر کو مکمل کرنے کی، بھلے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے مقام کی طرف چلیں گے اور قرآن مجید کا شان رسالت میں اس سے اگلا مقام پڑھیں گے۔ چونکہ محرم شریف ہے اور محرم میں حضرت سید الشہداء کا تذکرہ نہ کیا جائے تو محرم ویسے ادھورا ادھورا لگتا ہے، اور جس طرح سے خطیبانہ انداز میں لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں وہ ہم سے ہو نہیں پاتا، ویسا بیان کرنے سے ویسے ہی ہم قاصر ہیں۔ تو کوشش کی جاتی ہے قرآن و سنت سے کچھ نہ کچھ آپ کے گوش گزار کیا جائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نہ کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں فرمایا، البتہ ضرور بر ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کسی بھی شے سے
وہ چیزیں ذکر فرمائیں، الخوف ڈرا کے، ڈر سے، والجوع بھوکے رکھ کے، نقص من الاموال مالوں میں نقصان دے کر، والانفس جانوں میں نقصان دے کر، والثمرات پھلوں میں نقصان دے کر۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات میں ایک برابر نقشہ بیان فرمایا ہے۔ وہ جو آپ پچھلے سے پچھلے جمعے میں سماعت فرما چکے ہیں کہ حضرت امام پاک کی پوری سفر کی داستان، اس کا آغاز صبر سے ہوتا ہے اور اختتام صلاۃ پر ہوتا ہے۔ حسینی 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 انا الحسینی، یہ ایک باقاعدہ نعرہ ہے اور اس پر ایک باقاعدہ نظم ہے انا الحسینی کے اعتبار سے عربی میں۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ حسینی ہونا کیا ہے؟ کسی بدمعاش کا نام اگر محمد شریف ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ شریف ہی ہے، وہ تو بدمعاش ہے۔ یہ محمد شریف تو اس کا نام ہے، اس کا کردار تو نہیں ہے نا۔ اگر محمد شریف نام کا بندہ بدمعاش بن جائے تو آپ اس سے کیا تخلص دیں گے؟ کیا اس کی تعریف بتائیں گے لوگوں کو؟ وہ 5-10 بندے اس نے قتل کیے ہوں، وہ ڈکیت بھی ہو، راہزن بھی ہو، وہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو بھی پامال کرتا ہو، نام اس کا محمد شریف ہو، کیا کہیں گے آپ؟ جب کوئی بندہ اس کے اباؤٹ آپ سے پوچھے گا، اس کے بارے میں کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا تو کیا آپ بتائیں گے کہ وہ بڑا شریف ہے؟ شریف تو اس کا نام ہے، کام شریفوں والا نہیں ہے۔ بس اسی مثال کو سمجھتے ہوئے حسینی نام رکھنا اور ہے، حسینی کردار پیش کرنا اور ہے۔ اب کردار حسینی والا اصل حسینی ہے اور نام حسینی والا ویسے ہی ہے جیسے محمد شریف نام محمد شریف والا ہے۔ سمجھ گئے ہیں نا بات؟ تو حسینی کون ہے؟ جس کا کردار حسینی ہے، اور جس کا نام فقط حسینی ہے وہ حسینی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 6 ماہ کے بچوں سے لے کر 18 سال کے نوجوانوں تک اور اپنے ہم عمروں سے لے کر 100 سال کے باپوں تک ان کے اجساد اطہر کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا ہے، نہ بین کیا ہے، نہ روئے ہیں، نہ چہرہ پیٹا ہے، نہ سینہ کوبی کی ہے۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر خانوادہ امام علی مقام کی تمام مستورات نے اپنے جسم کو اپنے پردے سے باہر نہیں نکالا، وہ چادروں میں لپٹی ہوئی تھی، اگرچہ یزید کی قید میں تھی، پھر بھی ان کا بال تک سورج نے نہیں دیکھا۔ تو کردار یہ ہے کہ جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اس پر صبر کیا جائے، سینہ کو بھی نوحہ ماتم اور اس طرح کے تمام معاملات، یہ حسینی کردار سے نہیں ہے۔ نام حسینی رکھ لینا اور چیز ہے، کردار کیا ہے؟ کردار میں یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم جابر کے سامنے اپنا سر نیچا نہیں کرنا، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بیعت نہیں کرنی، اور پھر مصیبت بھلے جتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ آ جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا، اور 18,000 کوفیوں کی تلواریں اور نیزے اور بھالے اور تیر تمہارے سر کے اوپر ہوں اور تم تنہا ہو
18,000 تیر تلواریں نیزے تمہیں نماز سے نہ روک پائیں۔ یہ ہے کردار امام حسین کا۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ زندگی کا عالم کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ حیثیت زندگی کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، اور اللہ انہیں رزق عطا کرتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں۔ زندگی کی حیثیت بمثل زندگی ہماری کے ہے۔ جس طرح ہم زندہ ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم پھرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، اسی طرح تمام شہداء زندہ ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سنتے ہیں، اور سنانے والے کی مراد کو پورا بھی کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ پھر زندگی ان کی کوئی ہماری آنکھوں سے اوجل تو نہ رہی نا، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ انہیں رزق عطا کرتا ہے، پھر وہ رزق کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ عند ربہم ہیں، وہ اپنے رب کے پاس ہیں، ہم اپنے رب سے دور ہیں۔ ان کی اور ہماری زندگی کا فرق یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، لیکن دارالعمل سے آگے چلے گئے ہیں، دارالجزا کے اندر چلے گئے ہیں۔ اور شہید کے لیے نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کو کفن دیا جائے، بلکہ اسی خون کے اندر اس کو دفن کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت وہ اپنے اسی خون کے ساتھ اٹھے گا، اور اس کے خون سے کستوری کی اس طرح کی خوشبو آ رہی ہوگی کہ پورا میدان محشر اس کے خون کی خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ پھر رب اسے جنت میں بھیجے گا، اور پھر رب پوچھے گا میری جنت میں مزہ آیا ہے؟ میری جنت کیسی لگی ہے؟ میری جنت کا کیا سما ہے؟ میری جنت کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے؟ ہر کوئی غوث، قطب، ابدال، عالم، صوفی، ہر کوئی یہ کہے گا کہ مالک میں تیری جنت پر راضی ہوں، مالک جو تو نے دے دیا ہے یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے نہ توقع ہے، نہ امید ہے، نہ ضرورت ہے۔ اے اللہ جتنا تو نے دیا ہے تیری جنت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک فرد ایسا ہوگا، وہ شہید ہوگا، رب پوچھے گا میری جنت کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے؟ وہ عرض کرے گا یا رب ذوالجلال تیری جنت کے اندر ہر نعمت ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ شہادت کا مزہ نہیں ہے۔ تمنا یہ ہے کہ مجھے واپس بھیجا جائے، دنیا کے اندر دشمن بھی بھیجا جائے، وہ دشمن میرا مقابلہ کرے، میں دشمن کا مقابلہ کروں، وہ مجھے تلوار مارے، وہ مجھے تیر مارے، وہ مجھے گولی مارے، وہ مجھے بم مارے، میں شہید ہو جاؤں۔ جب اس وقت میرے جسم سے میری روح نکل رہی تھی، مالک جو تیرے دیدار کی لذت تھی وہ تیری جنت میں نہیں ملتی۔ اب جنت میں بھی رب کا دیدار ہوگا، یہ بات نہیں ہے کہ جنت میں رب کا دیدار نہیں ہوگا، جنت میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا۔ پر شہید کہتا ہے جو دیدار وہ میں نے پایا اس کی لذت آج تک میرے جسم سے دور نہیں ہوئی، وہ مرتبہ شہادت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ فوت ہوئے ہیں، ہمارے سامنے مرے ہیں، ان کا جسم اکڑ گیا تھا، ان کے جسم سے خون سارا بہ گیا تھا، جسم ان کا مردہ ہو چکا تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، چارپائی پہ لٹایا، قبر میں دفنایا۔ جنازہ مردے کا پڑا جاتا ہے، زندہ کا جنازہ نہیں پڑا جاتا۔ قبر میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، زندہ کو قبر میں نہیں
اتارا جاتا، ہم نے یہ سارے کام ان کے ساتھ کیے ہیں جو مردوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، پھر وہ زندہ کیسے ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم چاہ کر بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاؤ گے، جو زندگی میں نے انہیں دی ہے اس زندگی کی لذت کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ لا تشعرون، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو سوال ہے، سوال کے مطابق کہ ہم کیسے سمجھ جائیں گے وہ زندہ ہے، جبکہ ہم نے سارا پروسیس ان کے ساتھ مردوں والا کیا ہے، ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ وہ زندہ ہے؟ ایک تو اس سوال کا جواب ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے، دوسرا ہے لیکن لا تشعرون، دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ جتنی ان کی اس شہادت کے بعد والی زندگی کی لذت ہے، جتنی ان کی موجیں ہیں، جتنا انہیں سکون ہے، جتنی ان کی عیش ہے، جتنی ان کی زندگی خوبصورت ہے، تم اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے امیر کو دیکھو، بڑے سے بڑے پیر کو دیکھو، بڑے سے بڑے سکون والے کو دیکھو، بڑے سے بڑے مطمئن کو دیکھو، بڑے سے بڑے صابر کو دیکھو، جتنے اس دنیا کے اندر آسائشیں ہیں وہ سب کی سب اکٹھی کر کے اگر ایک فرد کو دے دو تو بھی وہ اس زندگی سے اتنا خوش اور مسرت آمیز نہیں ہوگا جتنا شہید اپنی زندگی سے مطمئن ہے۔ کتنی خوبصورتی ہوگی کہ ساری زندگیوں کی خوبصورتیاں اکٹھی کی جائیں، پھر بھی ایک شہید کی زندگی جتنی خوبصورت نہیں بن سکتی۔ رب فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں۔ کن چیزوں سے؟ خوف سے، بھوک پیاس سے، نقصان سے، پھلوں میں، جانوں میں، اموال میں، البتہ ضرور بر ضرور ہم آزمائیں گے۔ اس دنیا کے اندر بہت لوگ آزمائے گئے، لیکن کوئی بھوک کی وجہ سے آزمایا گیا، کوئی خوف کی وجہ سے آزمایا گیا، کوئی پھلوں میں نقصان کی وجہ سے آزمایا گیا، کوئی جانوں میں نقصان کی وجہ سے آزمایا گیا، کوئی اموال میں نقصان کی وجہ سے آزمایا گیا۔ جو مال کی وجہ سے جس کو آزمائش آئی ہے اس کو پھلوں کی وجہ سے نہیں آئی، جس کو پھلوں کی وجہ سے آئی ہے اس کو جانوں کی وجہ سے نہیں آئی، جس کو جانوں کی وجہ سے آئی ہے اس کو خوف کی وجہ سے نہیں آزمایا گیا، جس کو خوف کی وجہ سے آزمایا گیا ہے اس کو بھوک کی وجہ سے نہیں آزمایا گیا۔ ایک ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، جنہیں بیک وقت خوف کی وجہ سے بھی آزمایا گیا ہے، بھوک کی وجہ سے بھی آزمایا گیا ہے، پھلوں میں نقصان کی وجہ سے بھی آزمایا گیا ہے، جانوں میں نقصان کی وجہ سے بھی آزمایا گیا ہے، مالوں میں نقصان کی وجہ سے بھی آزمایا گیا ہے۔ اور یہی وہ فرد کامل ہے بعد از انبیاء جس نے کمال ترین صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہی کے لیے میرا رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر والوں کو بشارت عطا فرما دو۔ وہ فرد جس کو بیک وقت ہر طرف سے آزمائش کا سامنا ہے، وہ سفر کی وجہ سے تھکے ہیں، وہ جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں، وہ لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، وہ جنگ کی تیاری سے آئے نہیں ہیں، ان کو تو مہمان بنا کے بلایا گیا تھا، قطعاً جنگ کے لیے نہیں آئے۔ لیکن ایک بندے کو مہمان بنا کے بلایا جائے، اس کی جنگ کی تیاری بھی نہ ہو، وہ مستورات خانہ کے ساتھ آئے، وہ 6 ماہ کے بچوں کے ساتھ آئے، اور اس پر 22,000 کا لشکر جریر کھڑا کر دیا جائے، اس سے بڑھ کے خوف اور کیا ہو سکتا ہے؟ عام آدمی ہو تو ڈر جاتا، ٹھٹھر جاتا، بیٹھ جاتا، بھٹک جاتا، جھک جاتا، بیعت کر لیتا، لیکن یہ نبی کا لال ہے،
جو نہ ٹھٹھرا نہ دبا نہ جھکا نہ بیعت کی، یہ کون ہے ڈٹا ہوا، لباس ہے ہٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور العین ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بیک وقت ان قرآنی آزمائش کی وجہ سے آزمایا گیا، پھر پانی بند کر دیا، پھر خوراک بند کر دی، آزمایا گیا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، پھر حملے شروع کر دیے۔ پھر کیا تھا، ننھے ننھے بچوں کو بھی نہ چھوڑا، 6 ماہ کے بچوں کو بھی تیروں سے چھلنی کیا، پھر بھی نبی کے لاڈلے نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عام بندہ، وہ نبی کا خون بھی نہ ہو، وہ شیر بطول بھی نہ ہو، وہ علی کا خون بھی نہ ہو، وہ عام بندہ ہو، نبی کا عام امتی ہو، جب اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب اس کا نومولود بچہ یا نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فرشتے جاتے ہیں اس بچے کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ روح لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، میرا رب پوچھتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے کے اس چھوٹے سے بچے کی روح قبض کر کے آئے ہیں۔ رب فرماتا ہے، اے فرشتوں، پھر جب اس کے جگر کا ٹکڑا تم نے چھینا تھا، جب اس کے جگر کا ٹکڑا تم نے جگر سے جدا کیا تھا، جب اس کی گود اجاڑی گئی تھی، جب اس کا لال اس سے لے لیا گیا تھا، اس کا ریئیکشن کیا تھا، وہ کیا کہتا تھا، اس نے کیا کہا ہے؟ وہ کہیں رویا تو نہیں، کہیں پیٹا تو نہیں، کہیں ماتم تو نہیں کیا، کہیں وہ کسی اور کو پکارنے تو نہیں لگا، کہیں وہ میرا ناشکرا تو نہیں بن گیا۔ فرشتے کہتے ہیں، نہیں رب ذوالجلال، اس نے تو صبر ہی کیے رکھا ہے، اے اللہ اس نے یہ کہا ہے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ میں بھی تیری طرف لوٹنے والا ہوں، اے اللہ وہ تیری حمد پڑھتا ہے، استرجاع پڑھتا ہے، اس نے اس فوتگی پر، اس جگر کے ٹکڑے کے چھن جانے پر الحمدللہ کہا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا۔ میرا رب فرماتا، فرشتوں آؤ، پھر جنت میں چلے جاؤ، جنت میں ایک نیا محل بناؤ، ایک خوبصورت محل بناؤ، جنت کے اندر ایک نمایاں محل بناؤ۔ ایک خوبصورت محل بنایا جاتا ہے، ایک نمایاں بہترین محل جو جنت کی خوبصورتی کو اور زیادہ خوبصورت کرتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے، اب اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، اس محل کے اوپر پھر بیت الحمد لکھا جاتا ہے، یعنی شکر والا گھر لکھا جاتا ہے، حمد والا گھر لکھا جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، اے فرشتوں اس محل کو میرے اس بندے کے لیے مختص کر دو جس نے مصیبت پر صبر کیا ہے۔ ایک عام بندے کا بچہ جب فوت ہوتا ہے اس کو یہ اعزاز ملتا ہے، اور امام علی مقام کا بچہ جب اس دنیا سے گیا ہوگا تو رب نے انہیں کیا اجر عطا فرمایا ہے؟ ان کا اجر کیا ہے؟ وہ اجر لازوال ہے، بے مثال ہے۔ الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرا رب فرماتا ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کا محل تو عام لوگوں کو ملتا ہے، شہزادوں کو تو پوری جنت کی بادشاہی مل رہی ہے۔ عزیز ساتھیو، آزمائش پر جب پورے اترے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ بشارت کس بات کی ہے؟ لوگوں کے لیے کسی کو جنت کی بشارت ہے، کسی کو جنت کے محل کی بشارت ہے، کسی کو بیت الحمد کی بشارت ہے،
لیکن امام حسین کو جنت کی بادشاہت کی بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، فرمایا جب بھی پہنچتی ہے ان لوگوں کو کوئی مصیبت، اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وہ کردار مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ شادی شدہ تھی، ان کے ہاں اولاد تھی، ان کا خاوند ابو سلمہ تھے۔ وہ ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے سرکار کا فرمان میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جب بھی کوئی چیز چھوٹ جائے، کوئی چیز چلی جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی عزیز چیز گم ہو جائے تو سرکار نے فرمایا تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یا وہی مل جائے گی یا اس سے بہتر مل جائے گی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچ میں مبتلا ہو گئی، تذبذب کا شکار ہوئی کہ سرکار نے فرمایا تھا یا وہی ملے گی یا اس سے اچھی ملے گی، تو یہ تو مجھے مل نہیں سکتے کیونکہ یہ فوت ہو گئے ہیں اور فوت ہونے والا تو واپس نہیں آتا۔ اصولی بات یہ ہے یہ تو مل نہیں سکتے اور ان سے اچھا مجھے دنیا میں اور ہے کوئی نہیں، میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ کچھ دیر میں سوچتی رہی، سوچنے کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں استرجاع کر لیتی ہوں، میں انا للہ پڑھ لیتی ہوں، پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے ابھی عدت کے ایام پورے نہیں ہوئے تھے، مصطفیٰ نے مجھے اپنی شادی کا پیغام بھیج دیا۔ پھر اس سے بہتر ملے گا نا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے وہ جو تذبذب تھا وہ میرے یقین میں ایسا بدلا کہ اب وہ یقین کبھی دور ہو ہی نہیں سکتا کہ رب نے وہ نہیں عطا کیے لیکن ان سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دیا، بلکہ ان سے بہتر نہیں عطا فرمایا، اللہ نے مجھے مسلمانوں کی ماں بنا دیا ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، پھر ان کی بابت فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ ہے تقسیم اسناد کا وقت، یہ ہے کانووکیشن، ڈگری دینے کا ٹائم۔ جب ساری آزمائشوں میں صبر کیا، صبر کے بعد انا للہ بھی پڑھ لیا، الحمدللہ بھی کر لیا، اب ان کے بارے میں اللہ جو ڈگری عطا کر رہا ہے، جو سند دے رہا ہے، 3 انعام عطا کیے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب درود نازل فرماتا ہے۔ کون ہے؟ وہ خانواد رسول ہیں، وہ شہزادگان فاطمہ الزہرا ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ پوری ملت کے ان کی وساطت سے وہ لوگ ہیں جو ہر صبر پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، انا للہ کہہ لیتے ہیں۔ ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب درود بھیجتا ہے، ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ میرا رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سراپا ہدایت ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ 3 انعامات
پہلا یہ ہے کہ اللہ ان پر درود نازل فرماتا ہے. درود نازل فرمانا یہ تو سارے مومنوں کے لیے ہے. هو الذی یصلی علیکم، اللہ تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. لیکن یہاں بطور خاص دونوں چیزیں ہیں. اللہ ان پر درود بھی بھیجتا ہے، اللہ ان پر رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان ہدایت ہیں، جو جس راستے پر یہ چلتے ہیں وہی راستہ ٹھیک ہے. اور اس کی توثیق مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کر رہا ہے جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں پہلی قرآن ہے کہ اس کے دامن کو تھامے رکھو گے، کبھی بھی تم جھٹلائے نہیں جاؤ گے، کبھی بھی تم آزمائے نہیں جاؤ گے، کبھی بھی تم زیر نہیں کیے جاؤ گے، کبھی بھی تمہارے اوپر کوئی زیادہ فتح اور نصرت والا نہیں ہوگا، ہمیشہ تم ہی کامیاب رہو گے. اور دوسری ہے اہل بیتی و اطرتی، میرے اہل بیت اور میری اطرت، اگر ان کے دامن کو تھامے رکھو گے تو ہمیشہ ہدایت پر رہو گے. یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا ہدایت ہیں، اور ان کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. آخری منٹ میں میں اس پوری گفتگو کو اپنے اصل موضوع کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یہ سارے انعام، یہ سارے اکرام، یہ ساری نوازشات، یہ ساری کیٹیگریز ان کو عطا کی گئی، کس بدولت دی گئی، کس کے واسطے دی گئی، کس کے صدقے دی گئی؟ وہ نبی مصطفیٰ کی ذات ہے. تو پھر یہ ماننا ہوگا جسے رب نبی بناتا ہے اللہ اسے اولاد بھی ایسی عطا کرتا ہے، اللہ اسے اطرت بھی ایسی عطا کرتا ہے، اللہ اس کے خانوادے کو بھی کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کی اولاد کو بھی جنت کی سرداری عطا فرما دیتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.